بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ شہباز شریف آخر کیوں آرمی کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے؟ آئندہ الیکشن میں انہیں سبق سکھائیں گے، ان کی سیاسی قبر بنے گی۔ وزیر اعظم عمران خان۔ امریکہ ڈھٹائی سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ روس۔ مودی سے مدارس پر چھاپوں کا مطالبہ۔ جوہری مذاکرات معطل، ایران نے امریکہ کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں نہایت ہی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت۔ یہ رمضان لاکھوں افغانوں کے لیے مشکل ہوگا۔ بلیاں جن کی اپنے مالک سے محبت دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانب۔ شہباز شریف نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر اپوزیشن نے غداری کی ہے تو ثبوت قوم اور سپریم کورٹ کے سامنے لے کر آئیں۔ لیکن اگر ہم نے جرم نہیں کیا اور تحریک عدم اعتماد کے لیے کوئی غیر ملکی وسائل استعمال نہیں کیے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے عدالت عظمیٰ سے مطالبہ کیا کہ وہ جائزہ لیں کہ فارم بنا دیں تاکہ واضح ہو جائے کہ کیا ہم نے 3.5 سال سے اور پہلے دن سے حکومت کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر تحریک عدم اعتماد کے بعد غداری کے نعرے لگ گئے۔ وقت آ گیا آرمی چیف بتائیں کہ قومی سلامتی میٹنگ میں جو منٹس پاس ہوئے، اگر اس میں بیرونی سازش میں اپوزیشن کا کردار ہے تو اسے سامنے لائیں۔ کیا انہوں نے منٹس پر دستخط کیے اور دیکھے تھے؟ جس محکمے نے بھی منٹس بنائے، کیا ان کی منظوری دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ نہیں کہ ہم جلد اور شفاف الیکشن نہیں چاہتے، بلکہ یہی تو ہمارا مطالبہ تھا، لیکن اس وقت معاملہ آئین کو توڑنے کا ہے، اس کے لیے ہم عدالت آئے۔ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی حفاظت کرے گی۔ وکلاء کی رائے ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی کی اور آئین کو توڑا۔ صدر اور وزیر اعظم نے بھی آئین کو پامال کیا۔ کیا آپ یہاں غدار اور وفادار کی بحث ہوگی؟ یہ وہی عمران نیازی ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ ہوا تھا، تب اس نے کہا تھا کہ فرانس سفیر کو نکالنے سے معیشت تباہ ہو جائے گی اور یورپی یونین ہم سے ناراض ہو جائے گی، لیکن آج اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستان کے مفاد کو قربان کر دیا۔ شہباز شریف نے بتایا کہ مجھے ابھی تک نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے صدر عارف علوی کا کوئی خط نہیں ملا۔ قومی سلامتی میٹنگ میں بھی شرکت کے لیے مجھے آخری لمحات میں زبانی طور پر بلایا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت میں ہمیشہ بلیک میل ہونا پڑتا ہے، اس بار ہم اپنے لوگوں کی اکثریت کے ساتھ حکومت بنائیں گے۔ کارکنان احتجاج کریں تاکہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اسے پیغام جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن میدان سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ پارٹی کے پرانے ورکرز کو ٹیکس دینے کو ترجیح دیں گے۔ مفاد پرست اور ضمیر فروشوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مخلص اور قربانیاں دینے والے کارکنوں کو آگے لایا جائے گا۔ الیکشن میں انہیں سبق سکھائیں گے جو اس سازش کا حصہ بنے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بیرون ملک سے حکومت گرانے کی سازش ہوئی، یہاں کے غدار اس سازش کا حصہ بن گئے۔ آئندہ 3 ماہ میں ملک میں الیکشن ہوگا۔ کارکن الیکشن کی تیاری کریں۔ اچکن اور شیروانیاں سلوانے والوں کو شرمندگی اٹھانا پڑی۔ پاکستان کے عوام آزاد ہیں اور کسی کے آگے نہیں جھکتے، لیکن یہ لوگ ملک دشمن اور آنے والی نسلوں کے لیے غدار ہیں جو اپنا ضمیر بیچ کر اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔
ضمیر کا سودا کرنے والوں کو صرف تاحیات نااہل ہی نہیں کرائیں گے بلکہ جیلوں میں بھی ڈالیں گے۔ ارکان کو خرید کر حکومت گرانا کون سی جمہوریت ہے؟ کارکنان احتجاج کریں تاکہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اسے پیغام جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر آج ہندوستان فیصلہ کرے کہ پاکستان میں حکومت گرانی ہے تو وہ 10-15 بندے خریدے اور حکومت گرا دے۔ اس لیے پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اس سازش کو شکست دینا آپ کا حق ہے۔ ہم آزاد اور زندہ قوم ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے عمران خان کو روس کے دورے کی سزا دی۔ امریکہ بے شرمی سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیان پیر 4 اپریل کو جاری کیا گیا، جس میں روس نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا تحلیل ہونا امریکہ کی ایک خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں خود غرضی پر مبنی مداخلت کو ثابت کرتا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ عمران خان کے روس کے دورے کے بعد آیا۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے وزیر اعظم عمران خان کو روس کے دورے سے روکنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا تھا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ دورہ روس کے بعد ہونے والی پیش رفت سے کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ امریکہ نے عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ امریکہ کی ایک خود مختار ملک کے داخلی معاملات میں خود غرضی پر مبنی مقاصد کے لیے مداخلت کی ایک اور کوشش ہے۔ روس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی متعدد بار کہا ہے کہ ان کے خلاف سازش غیر ملکی ایما اور فنڈنگ سے کی گئی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایک بار پھر دھمکی امیز مراسلے سے متعلق تردید کی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے روس کے صدر پیوٹن کی دعوت پر 23 اور 24 فروری کو روس کا 2 روزہ دورہ کیا تھا۔ موجودہ عالمی اور علاقائی حالات کے تناظر میں ماہرین نے اس دورے کو بہت ہی اہم قرار دیا تھا۔ ہندوؤں نے بھارت کو مسلمانوں کے لیے جہنم بنا دیا۔ راج ٹھاکرے نے مودی سے مدارس پر چھاپے مارنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہا کہ مدارس پاکستانی حامیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ممبئی پولیس کو بھی معلوم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ارکان اسمبلی انہیں ووٹ بینک کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ہندو مذہبی رہنماؤں کی پنچایت میں ہندوؤں سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا فرمان جاری کیا گیا ہے۔ دوسری جانب رمضان کے موقع پر ممبئی میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر مساجد سے لاؤڈ سپیکر نہیں ہٹے تو مساجد کے دروازوں پر ہندوؤں کے مذہبی گیت بجائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسجدوں کے باہر لاؤڈ سپیکر کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جب مذہب کی بنیاد رکھی گئی تھی تو لاؤڈ سپیکر موجود تھے؟ اگر حکومت نے انہیں ہٹایا نہیں تو پھر ہمارے کارکنان اس کے سامنے ہنومان چالیسا بجائیں گے۔ اگر بھارت میں کوئی مسلمان وزیر اعظم بن جاتا ہے تو آئندہ 20 برس کے دوران آپ میں سے 50% اپنا عقیدہ بدل دیں گے اور باقی 40% ہندو مار دیے جائیں گے۔ جس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ تو یہ ہے ہندوؤں کا مستقبل۔ اگر آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں تو مرد بنو، اور مرد ہونا کیا ہے؟ وہ شخص جو ہتھیاروں سے لیس ہو۔ بھارت میں دوستو 2014 میں نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد سے اقلیتوں، خاص طور پر مسلم برادری کے خلاف اس طرح کے نفرت انگیز بیانات میں اضافہ ہوا ہے۔ یاد رہے کہ چند ماہ پہلے ہری دوار میں بھی اسی طرح کی ایک پنچایت میں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کا نعرہ لگایا گیا تھا۔ ایران نے جوہری مذاکرات میں تعطل پیدا کرنے کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا ہے۔ چند روز پہلے ایران نے امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کے تناظر میں امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے عالمی طاقتوں کے ساتھ ویانا میں ڈیل کو بحال کرنے والے مذاکرات میں تعطل کی وجہ امریکی پالیسی کو قرار دیا۔ اس وقت امریکہ کو عمل کرتے ہوئے کوئی سیاسی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران ہمیشہ کے لیے امریکی فیصلے کے انتظار میں بیٹھا نہیں رہے گا۔ دوسری جانب اس تناظر میں امریکہ کا کہنا تھا کہ ڈیل کی بحالی میں بعض معمولی نوعیت کے امور ابھی حل طلب ہیں اور ان کو حل کرنے کی ذمہ داری ایران پر ہے۔
مذکورہ بالا بیان کے جواب میں ایران کا کہنا ہے کہ حل طلب معاملات کے حوالے سے پیش رفت ایران نے نہیں کرنی بلکہ امریکہ کو عملی اقدامات کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی عالمی طاقتوں سے ضمانتیں بھی طلب کر رہا ہے کہ مستقبل میں دوبارہ کوئی امریکی صدر ڈیل سے دستبرداری اختیار کرنے کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان کا ملک علاقائی حریف سعودی عرب کے ساتھ بھی مذاکرات شروع کرنے پر رضامند ہے بشرطے کہ سعودی عرب بھی دو طرفہ تعلقات کو بہتر کرنے پر تیار ہو جائے۔ حکومت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں نہایت ہی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین جماعت بن رہی ہے، جس کے ووٹ بینک میں نہایت ہی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کارکنان انتخابات کی تیاری کریں، بہترین امیدوار میدان میں اتاریں گے اور بھرپور طریقے سے انتخابات جیت کر آئندہ 5 سال کے لیے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں گے۔ ضروری اشیاء کی بڑھتی قیمتوں، خوراک کی قلت اور قحط سالی نے رمضان کے مقدس مہینے افغانستان میں مزید مایوسی کی فضا قائم کر دی ہے۔ بہت سے افغان نوجوانوں کے لیے یہ پہلا پرامن مقدس مہینہ ہے جو 2001 میں امریکی حملے کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ تاہم افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد انسانی بحران سنگین ہو چکا ہے، جبکہ معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ بڑھتی ہوئی غربت، آمدنی میں کمی اور قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس رمضان اپنے خاندانوں کو خوراک فراہم کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ طالبان کی عبوری حکومت کو غیر ملکی ذخائر تک رسائی نہیں ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے حکومت کے پاس منصوبے ہیں اور ہمسایہ اور دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ افغانیوں کو امید ہے کہ ان کے ساتھ امداد کا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ رمضان لاکھوں افغانوں کے لیے مشکل ہوگا۔ اس رمضان میں لوگوں کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ روزانہ مدد چاہتے ہیں لیکن حکومت سب تک پہنچ نہیں پا رہی۔ یہ رمضان لاکھوں افغانوں کے لیے مشکل ہوگا۔ بلیاں پالنے کا شوق اکثر لوگوں کو ہوتا ہے اور وہ جس جگہ آباد ہو جائیں اس جگہ سے ہمیشہ کے لیے مانوس ہو جاتی ہیں۔ بلی بھی ایک وفادار جانور ہے جو ایک بار اپنے مالک کی ہو جائے تو آخری وقت تک ساتھ نبھاتی ہے۔ سال 2015 میں روس کے شہر بیلگورود میں ایک بلی بہت مشہور ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ ایک گٹر کے ڈھکن کے اوپر بیٹھی ہوئی ملتی تھی۔ گزرتے ہوئے راہگیر اس بلی کو کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز دے دیا کرتے تھے۔ یہ بلی سارا دن اسی ڈھکن پر بیٹھ کر گزار دیتی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ بلی یہاں کیوں بیٹھی رہتی ہے۔ یہ بلی 1 سال پہلے ایک فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ فیملی گھر چھوڑ کر چلی گئی لیکن اپنی پالتو بلی کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ وہاں کے مقامی افراد نے دیکھا کہ بلی ایک گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو اس فیملی کی کار تھی۔ بلی واپس آ کر اس گھر کے آگے موجود مین ہول کے ڈھکن کے اوپر بیٹھ گئی۔ بلی کو انتظار تھا کہ گھر والے واپس آ جائیں گے۔ دن، مہینے، سال گزر گئے مگر وہ فیملی واپس نہ آئی۔ بیچاری بلی آج بھی اداس نظروں سے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ مفتی معمر سربیا کے ان اسلامی رہنماؤں میں سے ایک تھے جنہیں لوگ ایک اہم اسلامی رہنما کے طور پر پسند کرتے تھے۔ ان کی پالتو بلی اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بن گئی جب ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پر پالتو بلی آ کر گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ بلی ان کی میت کے قریب رہنا چاہتی تھی جبکہ کئی بار ہٹانے کے باوجود بھی بلی قبر کے پاس سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ مفتی معمر اس بلی سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بلی آج بھی ان کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جکارتا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی پالتو بلی نہ صرف روتی رہی بلکہ قبرستان میں اس کی قبر پر کئی سال تک بیٹھی رہی۔ یہ واقعہ انڈونیشیا کے صوبہ وسطی جاوا کا ہے۔ رشتہ داروں نے اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے کی کوشش بھی کی اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے لیکن بلی اگلے دن ہی واپس قبرستان آ گئی اور اپنے مالک کی قبر پر بیٹھ گئی۔ یہ بلی کھانے پینے کے لیے اپنے مالک کے گھر بھی جاتی ہے اور پھر واپس قبر پر آ جاتی ہے۔
قبرستان میں بھی اسے لوگ خوراک اور پانی دے دیتے ہیں، لیکن وہ قبر سے نہیں ہٹتی اور رات کو بھی وہیں سو جاتی ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ پہلے ہم سمجھے کہ یہ بے گھر ہے اور مدد چاہتی ہے، لیکن جب ہم اسے اپنے گھر لے آئے تو یہ واپس قبرستان دوبارہ چلی گئی۔ اہل عرب کو 10 20 پشتوں کے نام یاد ہوتے تھے۔ میرا باپ، دادا اور فلاں فلاں ساری نسلوں کے نام جانتے تھے۔ گھوڑوں کی نسلوں تک کے نام جانتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب معلوم ہے، تو اپنے رب کا نسب بتا۔ تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے، اللہ خود بولا، جبرائیل فوراً عرش سے چلے اور فرش پر آ گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے اپنا نسب نامہ بھیجا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اکیلا ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جس کا کام سب کے بغیر بن جائے۔ اللہ بے نیاز ہوتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، وہ تو سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے۔ زمین تڑپنے لگتی ہے کہ یا اللہ، میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا سینہ جل گیا ہے، مجھے اجازت دے دے کہ میں پھٹ جاؤں، میں ان کو گھروں سمیت نگل جاؤں۔ سمندر اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ اجازت دے دے، لگام ڈھیلی چھوڑ دے، میں انہیں غرق کر دوں۔ فرشتے تڑپ جاتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ پھر بھی دوستو ناز اٹھاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالی زمین کو لے کر چل رہا ہے، بے نیاز نہیں ہے بلکہ صمد ہے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کی انتظامیہ حرم میں جدید الیکٹرو مکینیکل سسٹم کی تنصیب اور اس کی بحالی کے لیے اہتمام کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انتظامیہ نے کولنگ سسٹم لگایا ہے جو مسجد کی فضا کو 100% جراثیم کش ہوا مہیا کرے گا۔ اسے دنیا کے سب سے بڑے کولنگ سسٹم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس مکینیکل سسٹم سے کمروں میں ایئر ہینڈلنگ یونٹوں تک پمپ کیا جاتا ہے، پھر اس میں حرارت کے تبادلے کا عمل ہوتا ہے، پھر ٹھنڈی ہوا اور تازہ پائپوں کے ذریعے مسجد الحرم کے تمام حصوں میں پہنچا دی جاتی ہے۔ مسجد الحرم سے قدرتی ہوا واپس لانے کے بعد ہوا کو فلٹرز یونٹوں کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ یہ عمل متعدد مراحل سے گزرتے ہوئے فلٹرز اور اعلیٰ فلٹریشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو ایئر کنڈیشننگ کے ماحول میں دھول کے ذرات اور چھوٹے ذرات کو گزرنے سے روکتا ہے۔ یوں ہر قسم کے وائرس سے پاک ہوا مسجد الحرم کے حالوں میں پہنچائی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پلاسٹک ہزاروں برس تک تلف نہیں ہوتا اور اس کے باریک باریک ٹکڑے ماحول میں برقرار رہتے ہیں۔ اب معلوم ہوا ہے کہ پلاسٹک کے ذرات پھیپھڑوں کی گہرائی تک پہنچ رہے ہیں اور وہاں خلیات کو تبدیل بھی کر رہے ہیں۔ آلودگیوں میں اب مائکرو پلاسٹک سر فہرست ہیں، جو سمندر، خشکی اور ہوا میں تباہی پھیلا رہے ہیں۔ اس ضمن میں فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی FSU نے پلاسٹک کے بڑے ٹکڑوں سے گل کر خارج ہونے والے باریک ذرات کا ماحولیاتی جائزہ لیا ہے۔ اب دنیا بھر میں مائکرو پلاسٹک اور انسانی اثرات پر تحقیق ہو رہی ہے۔ اس سے قبل سائنس بتا چکی ہے کہ پلاسٹک سازی میں استعمال ہونے والے کیمیکل دماغی خلیات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے پلاسٹک کے چند ذرات انسانی پھیپھڑوں کے خلیات یعنی سیلز پر رکھے تو چند دن بعد عجیب ماجرا دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پلاسٹک کے ذرات ایک جانب تو پھیپھڑوں کے خلیات کی ظاہری شکل تبدیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھا گیا کہ پھیپھڑے کے خلیات ایک دوسرے سے دور جانے لگے۔ پہلے وہ کسی چادر کی طرح قریب قریب تھے، لیکن پلاسٹک کے ذرات نے ان کے درمیان وقفہ پیدا کر دیا۔ ماہرین نے دیکھا کہ پلاسٹک کے ذرات نے خلیات کو ایک دائرے کی شکل میں گھیر لیا۔
ماہرین نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ خوردبینی پلاسٹک کے انسانی خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہتے، تاہم یہ ضروری ہے کہ سانس کے مریضوں اور نشو و نما پانے والے بچوں پر ان کے منفی اثرات کا بھرپور جائزہ لیا جائے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔